عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹ کے ساتھ ہم آج پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج پھر اسلام آباد میں تمام خبریں جوڈیشری کے گرد گھومتی رہیں، اور بیسیکلی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور کمیٹی کے حوالے سے ایسی باتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے کہ یہ کمیٹی ہے کیا، کہ بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ اس کا نام بھی سنا ہوگا اور یہ بحث بھی سنی ہوگی، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کمیٹی کے ہوتے ہوئے جب یہ ایکٹ آیا تو چیف جسٹس فارمر جو ہیں بندیال صاحب، ان کا رول کیا تھا، قاضی فیاض عیسیٰ کا رول کیا تھا، اور آج یہ فریدی نے کیا رول پلے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دو خبریں حکومت، اپوزیشن، میڈیا سب ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ فریدی نے آتے ہی فل کورٹ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اب ہر آدمی اپنے اینگل سے تبصرہ کر رہا ہے، لیکن میں اپنا تبصرہ کرنے کی بجائے دعوت دوں گا انتہائی سینئر رپورٹر، اور تمام آئینی معاملات ہوں، ملک کے سیاسی معاملات ہوں، ان پر بہت گہری نظر رکھنے والے اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ جی مرتضیٰ، یہ تو بتائیں کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا، پھر ایکٹ بنا، پھر کمیٹی بنی، تو 2 سال پہلے کبھی ہم نے اس کمیٹی کا نام نہیں سنا تھا، تو اب مسلسل یہ اس کمیٹی کا نام آ رہا ہے۔ ذرا عام لوگوں کو بتا تو دیں کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے کیا؟ بنیادی طور پہ واٹس ایپ یہ ایک اس طرح کا معاملہ تھا کہ ایک شخص کے اندر مرتکز تھے تمام جو اختیارات تھے اس سے پہلے۔ ایک شخص مین چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس تھے، کمپوزیشن آف بینچز ان کے پاس تھی، کیونکہ ایڈمنسٹریٹولی جو کمپوزیشن آف بینچز ہے وہاں پہ بہت زیادہ، کیونکہ سیاسی کیسز بھی ہوتے ہیں جو 184(3) کے تحت آتے ہیں، انسانی بنیادی حقوق کے، وہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کیسز ہوتے ہیں جو اپیلیٹ کورٹ، ہائی کورٹ سے جو وہاں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بینچ 1 یا 2 چل رہے ہوتے تھے، اور ان کی کمپوزیشن اپنی مرضی سے چیف جسٹس آف پاکستان جو ان کی ڈسکریشنری پاور تھی اس کو ریگولیٹ کیا اس وقت کی اسمبلی نے، اور انہوں نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو وہ لے کے آئے۔ اس میں صاحب اتنی آسان بات تو نہیں ہے نا، نہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت کو یہ اعتراض تھا کہ چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بینچ بناتے ہیں، اور ایسے بینچ بناتے ہیں جس سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ریلیف ملتا ہے۔ اصل بات کریں نا جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت یہ صورتحال اسی طرح کی تھی سیاسی طور پہ۔ ثاقب نثار صاحب کا دور اگر دیکھیں اس میں بھی، اور اس کے بعد بھی اس طرح کی جو ریلیف تھا وہ مل رہا تھا ان کو، اور کافی حد تک بہت ساری چیزیں جس کو ہم اگر ایک ایک کر کے بھی گنیں تو کافی تعداد ان کی بنتی ہے کہ ان کے کیسز میں، یعنی ایک جماعت کو رگڑا بھی تھا اور ایک کو ریلیف بھی تھا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ایک جماعت کو رگڑا نہیں تھا، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو رگڑا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ ریلیف مل رہا تھا ان دنوں۔ اور ہوا پھر اس کا حل کیا نکالا گورنمنٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر انہوں نے کہا پھر اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ریگولیٹ کر دیتے ہیں اس پروسیس کو، اور ریگولیٹ کرنے کے بعد یہ ہے یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آ گیا جی، اور اس کے میں اختیارات تقسیم کر دیے گئے کہ جو اختیار اکیلے چیف جسٹس کے پاس تھا، ترمیم کر کے اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ اب چیف جسٹس اکیلے بینچ نہیں بنا سکتے، اب 3 جج ہوں گے، جس میں چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر موسٹ جج ہوں گے۔ لیکن جسٹس عمرتا بندیال بٹ صاحب انہوں نے تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا تھا، وہ تو ان کے ہوتے ہوئے یہ بل آ گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے اختیارات میں پارلیمنٹ کی یا حکومت کی مداخلت جی، عدل گسری کا نظام جو ہوتا ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ انتظامیہ اس میں رکھنا نہیں ڈال سکتی، انتظامیہ سموتھ فنکشن آف جوڈیشری کے لیے کام کرتی ہے۔ لیکن وہاں پہ اسی کو بنیاد بنا کے کچھ ججز نے یہ کہا، اس وقت سینئر موسٹ جج قاضی فیاض عیسیٰ تھے، انہوں نے تو اپنے رجسٹرار کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ میں تو اس وقت تک اس کا حصہ نہیں بنوں گا، اور انہوں نے خود بھی پریکٹیکلی یہ بات کی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے مطابق جب پارلیمان کو اختیار حاصل ہے، قانون سازی ہو گئی ہے، تو وہ اس قانون سازی کو فالو کریں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے۔ اور واقعتاً وہ بینچ ورک پہ یا ادھر ادھر انہوں نے کہا ان دنوں میں وہ تھوڑا وقت رہتا تھا بندیال صاحب کا،
تو وہ انہوں نے کسی اس چیز میں حصہ نہیں لیا. یعنی وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے تھے جو اس ایکٹ کے بعد بندیال صاحب بناتے تھے. جی بالکل, اس ایکٹ کے بعد جو ہوا, اور بلکہ اس طرح سے بھی ہوا کہ انہوں نے ایک کیس کے اندر آرڈر کیا, انہوں نے آبزرویشنز بھی دیں, آرڈر بھی کیا, تو وہ جو رجسٹرار تھے انہوں نے ان کے آرڈر کے اوپر ایک اپنا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا, حالانکہ کبھی نہیں چلو وہ ایک ہو گیا. ہم کیونکہ صرف لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کیا ہے اور ایکٹ کیا تھا. پھر آگے قاضی صاحب, جی بندیال صاحب ظاہر ریٹائر ہوئے, تو پھر قاضی صاحب آئے, تو انہوں نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا کس طرح استعمال کیا؟ بالکل, ان کا جتنا بھی ابھی تک کی آج ان کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے, آج نئے چیف جسٹس جو ہیں جسٹس زیاد آفریدی جو وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں, تو ان کا جو دور اس حوالے سے تھا وہ انہوں نے تمام کے تمام بینچز جو ہیں وہ اس مشورے کے ساتھ ہی بنائے تھے, سینئر موسٹ ججز کے ساتھ مل کے بنتے رہے ہیں, اور کوئی اس میں کسی بھی ساتھی ان کے ججز کو یہ نہیں تھا کہ ان سے اس بینچ کی بابت پوچھا نہیں گیا, اس بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر. سب جو بڑی قاضی صاحب پر الزام ہے, جو قاضی صاحب کے خلاف بڑی ایک کمپین ہوئی کہ انہوں نے جب یہ ترمیم آئی تھی یا کیا ہوا تھا کہ جب چیف جسٹس کے اختیار کو مزید آگے بڑھا یعنی کیا گیا کہ چیف جسٹس جو ہیں یا دو موسٹ سینئر جج یا ایک سینئر جج جو ایک مرضی کا جج رکھ سکتے ہیں, میرا خیال اس پہ زیادہ پھر اختلافات شروع ہوئے تھے. جی اس میں تو یہ تھا کہ آپ دو سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ ان کو شامل کریں گے کمیٹی میں, اور یہ 3 ججز جو ہیں مل کے, اور اس کے بعد یہ کمپوزیشن آف بینچ جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے بینچز جو ہیں بنانے ہیں. تو جس طرح سے یہ بینچ بنتے رہے, اب اگر ہم انڈیپینڈنٹ اس کا انالیسس کریں, نہیں اس میں پھر جب منیب اختر صاحب کو دیکھیں نا, وہ دوسرے سینئر موسٹ جج تھے, ان کو قاضی صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکال دیا جب, ٹھیک ہے, اور کہا گیا کہ چیف جسٹس کوئی بھی نیچے سے کوئی جج صاحب کو رکھ سکتا ہے, تو اس وقت پھر تنازع کھل کے سامنے آ گیا. اور پھر میرا خیال ہے منصور شاہ صاحب نے بھی قاضی صاحب کے اس فیصلے کے ساتھ پھر ایگری نہیں کیا کہ آپ دوسرے سینئر موسٹ جج کے ساتھ وہ میں آپ یہ کیوں نہیں کرتا ہوں. کر یہ رہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا بنیادی طور پہ, وہاں پہ ججز کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار آپ کو پتہ یہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ اس کے حوالے سے ججز جو نئے آنے تھے ان کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی تھیں, اس میں جو کمپوزیشن ہے پوری اس کی, تو وہاں پہ یہ جھگڑا شروع ہوا ان کا, اور وہاں پھر انہوں نے جو ہے واک آؤٹ کیا اس اجلاس سے. جسٹس منیب اختر نے, یہاں سے مسائل شروع ہوئے ان کے, اور پھر اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ انہوں نے کہا کہ پھر نیچے سے ہم جو ہے وہ جج لیں گے. لیکن آلموسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے وقت میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا, اس وقت بھی جوڈیشری میں اختلافات تھے, اور قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں بھی جوڈیشری میں اسی طرح سے اختلافات رہے جس طرح سے گزشتہ دور میں تھے. اب ایک چیف جسٹس, اس وقت چیف جسٹس نہیں مان رہے تھے اور ججز کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اب چیف جسٹس کہہ رہے تھے کرنا اور ججز کہہ رہے تھے کہ نہیں کرنا. نہیں, اس میں جو قاضی صاحب کا منیب اختر صاحب پہ اعتراض تھا جو آن ریکارڈ آیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ میٹنگوں میں نہیں آتے ڈیلیبریٹلی, وہ بینچ بنانے کے معاملے میں جان بوجھ کر کوئی ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ بینچ نہ بن سکے, اور وہ جو امپورٹنٹ کیسز ان بینچوں میں جانے ہیں وہ ڈیلے کا شکار ہوں, تو اس لیے میں نے تو اب یہ فیصلہ کر لیا ہے. اور قاضی صاحب بھی کھل کے کھیلے, منیب اختر صاحب باہر ہوئے, اس کے خلاف پھر منصور شاہ صاحب نے بھی اسٹینڈ لیا, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہوا آج کیا ہوا ہے. جی آج یحییٰ آفریدی صاحب نے آتے ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت جو کمیٹی تشکیل دی, وہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب تبدیل ہوئے ہیں, نیچے دونوں سینئر موسٹ جج انہوں نے اس کمیٹی میں رکھ لیے, جو ایک اچھا فیصلہ ہے, آئینی فیصلہ ہے کہ منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں کمیٹی کے ممبر ہوں گے اس کمیٹی, اور یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ ظاہر چیف جسٹس. اصل میں اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہم دور دیکھیں نا جی, اس میں بہت کنٹروورسیز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ججز کو ریٹائرمنٹ بھی لینی پڑی, ریزائن دینے پڑے ججز کو, حالانکہ کیا پوزیشن بنی, کیوں ججز کو ریزائن دینے پڑے, یہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریویل ہوتی رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. لیکن آج ایک اچھا دن ہے
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے آج دوبارہ تشکیل نو کی ہے اس کمیٹی کی، اور اس میں سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ ان کو ڈال دیے، بلکہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اپڈیٹ کر دی گئی ہے، اور اس میں سینئر موسٹ جج جسٹس مسرور علی شاہ کا لکھا گیا ہے اور ساتھ جسٹس منیب اختر کا لکھا گیا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہوگا کہ کیا آپ اچھا اب اس کے آگے آ جائیں، صرف یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ بینچ بھی بنا دیے ہیں، 2 بڑے اقدامات کیے ہیں یحییٰ افریدی صاحب نے۔ ایک تو فل کورٹ بلا لیا ہے، جی ٹھیک ہے، اور دوسرا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ لگتا یہ ہے کہ تمام اپوزیشن، حکومت، تمام لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی نظریں جو ہیں ان دونوں اجلاسوں پہ طے کر لی ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی جب چیف جسٹس بنتا ہے تو اس نے آتے ہی پہلے فل کورٹ میٹنگ کرنا ہوتی ہے۔ جی میں تو اس کو کوئی ان یوزول نہیں دیکھ رہا، یہ ایک روٹین کی ایک پریکٹس ہے۔ وہ آئیں گے، نئے انتظامیہ کا تعین کریں گے، نئے لوگ رکھیں گے، اور آتے ہی وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں کوئی تقسیم کا تاثر دوں، ایک دو بلو آئیڈ کو اپنے ساتھ بٹھاؤں، باقی جج باہر بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ جسٹر دے دیا ہے کہ بھائی فل کورٹ میٹنگ بھی ہے، سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہے۔ اب جو بات آپ کر رہے ہیں اس پہ آ جائیں کہ کیا جو ہمارے چند دوست ہفتہ 10 دن 12 دن سے جب سے یہ یحییٰ افریدی صاحب کا نام سامنے آیا، ایون دین ان کا فیصلہ بھی ہو گیا، تو کہہ رہے تھے کہ اب سپریم کورٹ واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، سپریم کورٹ سے ایک واضح پیغام آئے گا۔ بڑے بڑے رپورٹر یہ خبریں دے رہے تھے، ججز 6 یا 8 ججز نے فیصلہ کر لیا ہے اور وہ 26-27 تاریخ کو بڑا اعلان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو، فل کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس؟ دیکھیے فل کورٹ جو ہے وہ ہم نے پریکٹس جو دیکھی ہے ہمیشہ سے، جب بھی کوئی چیف جسٹس آتے ہیں فل کورٹ ہوتا ہے۔ فل کورٹ میں ظاہر ہے کہ بات ایک یہ انٹروڈکٹری آپ تو میرے پروگرام کو ٹھنڈا ٹھار ہی کر رہے ہیں۔ ٹھنڈا نہیں کر رہا کہ لوگ سن رہے ہیں کہ بھائی سپریم کورٹ میں کھڑاک ہو جائے گا، ادھر لوگ جائیں گے اور ایک جج دوسرے گریبان پکڑے، ماں بہن کی گالیاں نکالے، کیسے کیسے تھمب نیل چل رہے ہیں شہر میں، اور آپ اتنا ٹھنڈے ٹھار طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ آپ کا پروگرام آپ دیکھ لیجئے گا، یہ ایک دن درمیان میں ہے، منڈے کو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی ایسی انیوژل بات نہیں ہوگی، یہ تعریفی کلمات ہوں گے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہ کہیں گے کہ میں جوڈیشری کو ساتھ لے کے چلوں گا، میں سینیورٹی کے اوپر بلیف کرتا ہوں، میں قانون کے اوپر بلیف کرتا ہوں، میں آئین کے اوپر بلیف کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں ہم مل کے طے کریں گے۔ تو وہاں ایک پیغام ہوگا اتفاق کا، نفاق کا کوئی وہاں سے ابھی تک کی صورتحال میں نفاق کا کوئی کسی قسم کا ارادہ نہیں ہے کسی بھی جج کا۔ اچھا، آپ نے تو ایک طرح سے پوری پریس ریلیز سنا دی ہے جو سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کے بعد جاری ہونی ہے۔ ناظرین آپ نے یاد رکھنا ہے یاد رکھیں کہ آج جس طرح انہوں نے کہا ہے، اور واقعی اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، حاجی صاحب کی جو ہے وہ کوئی ملین فالوور نہیں ہے، لیکن خبر ان کے پاس ہے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ دوسری بات ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی جو انہوں نے فارمیشن کی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں وہی 2 جج جو ہے 8 نومبر کو اس کا اجلاس ہے۔ اچھا، اب وہ اجلاس میں 2 یہ ججز ہیں سینئر موسٹ، کیونکہ سینیارٹی ان کے پاس ہے، یہی کمپوزیشن ہے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس آف پاکستان سربراہ ہوتے ہیں، ساتھ ان کے 2 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں، اور ہائی کورٹ کے 2 ججز جو ہیں سینئر موسٹ لیے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے وہ کر دیا، اب وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں 2-3 ریفرنسز۔ 8 کو اجلاس ہوگا، کیا وہ ریفرنسز جو ہیں ان کے اوپر کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے، یا وہ کویش ہونے جا رہے ہیں، یا ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ چلو یہ وہ معاملے کو سب جوڈس کہہ کے ہم 8 کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ فل کورٹ کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے، جو خبریں گشت کر رہی ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس پہ فل کورٹ نے اندر بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے۔ فل کورٹ بالکل اس کے اوپر بات نہیں کرے گا، ایک جملہ بھی وہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے نہیں آئے گا۔ یہ آپ بالکل اپنے ناظرین کو آپ یہ بات کلیئر کریں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا اور اسٹوڈنٹ آف سپریم کورٹ، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، وہاں انٹروڈکٹری ہوگا، یہ ایک فارمل سی گفتگو ہوتی ہے، سارے اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں،
تو ایک اور بات یہ ہے کہ ابھی تو جسٹس مسعود علی شاہ جو ہیں تو ابھی واپس نہیں آئے عمرے سے، وہ تو اس میں فل کورٹ میں موجود بھی نہیں ہوں گے. تو جسٹس منیب اختر یہاں پہ ہیں، منیب اختر وہاں پہ بیٹھیں گے اس میں. تو باقی بات چیت آپ کے سامنے آ جائے گی. منڈے کو بہت لمبا چوڑا ٹائم تو ہے کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے جو ہے وہ بعد آپ کو صورتحال سمجھ آ جائے گی سامنے. لیکن جو اس دن جب تک روسٹر کے اوپر چیزیں نہیں آتی، ججز اس طرح وہ نہیں بولتے کہ جی وہ آئینی ترمیم لے کے آؤ، کدھر ہے وہ مسودہ لے کے آؤ. نہیں آج صاحب ظاہر ہے اس کی ہیئرنگ تو اگر ظاہر ہے پٹیشن دائر ہے، ہاں جی، صرف آئینی ترمیم منظور نہیں ہوئی، اس کے خلاف ہائی کورٹوں میں سپریم کورٹ میں پٹیشن موجود ہے نا. اس کا کوئی یا ریجیکٹ کرنی ہے یا ایکسیپٹ کرنی ہے، اس کو قابل سماعت قرار دینا ہے، نہیں قرار دینا. تو ایک ہو سکتا ہے کہ سب دوستوں کا اس میں کوئی بات چیت ہو جائے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور چیز اس میں دیکھ لیا کہ اس میں افیکٹیز کون ہیں. افیکٹیز ہیں 2 ججز، جن میں جسٹس مسعود علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں. یہ دونوں سینئر تھے. تھرڈ پرسن کو نیچے سے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو لے کے آیا گیا اور انہیں چیف جسٹس بنا دیا گیا. اگر فل کورٹ بنتا ہے، سب سے پہلا اعتراض تو ہوگا یہ کہ جو بینیفیشری ہیں وہ اور جو افیکٹی ہیں یہ علیحدہ ہو جائیں. تو مینز کہ کس کے سربراہی میں پھر بینچ بنے گا. حاجی صاحب آپ تو پورے آئینی ماہرین کی طرح جو ہیں وہ پہلے ہی ہر چیز بتائے جا رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھیں ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جس کو فائدہ پہنچا ہے، جس کو نقصان پہنچا ہے، یہ تو ظاہر ہے نارمل لا کے تحت. لیکن مجھے یہ سب جو چیز لگتی ہے کہ چلو جی اس میں ظاہر ہے یہی افریدی صاحب اپنے آپ کو تو ڈسکوالیفائی قرار نہیں دیں گے کہ مجھے کیوں لگایا گیا ہے. لیکن اس میں جو آئینی بینچ کی تشکیل کا اختیار ہے نا، مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ معاملہ ٹیک اپ ضرور ہو جانا ہے. بالکل وہ ٹیک اپ ہوگا، لیکن وہ ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی میٹنگ میں. وہ ان ہاؤس میٹنگ ہوگی، وہ کوڈ نمبر 1 میں میٹنگ نہیں ہوگی. اور ایک چیز آپ کو اور میں خبر دے دوں، آپ کے پروگرام میں چیف جسٹس آف پاکستان نے آج اپنے جو انتظامی افسران ہیں ان کو ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ یہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسی راداری سے کوئی خبر، کوئی ٹکر، کوئی لائن کسی طرح کے بھی ایڈمنسٹریٹو فیصلوں کے حوالے سے وہ باہر نہیں جائے گی. سب لوگوں کو واچ لسٹ پہ ڈال دیا گیا ہے اور ان سے کہا جائے کہ سپریم کورٹ میں آپ جس طرح سے ہم روزانہ سنتے تھے کہ جی وہ اس نے اختلاف کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور دوسرا ججز سے بھی وہ درخواست کر دیں گے کہ جو میسیجنگ چل رہی تھی مختلف لوگوں کے ساتھ، تو میسیجنگ بھی جو ہے وہ نہ چلائی جائے. چلو یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے، یہ کوئی پریس فریڈم کا ایشو لوگ نہ بنا دیں کہ پریس فریڈم ان دا سینس نہیں. ہم تو ظاہر ہم تو خبر کے لیے کام کرتے ہیں، ساری زندگی خبر کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن وہاں سے یہ ابھی آپ کو شاید کل یہ ایشو بنے، لوگ آپ کو لوگ کر رہے ہوں گے باتیں اس کے اوپر کہ انہوں نے یہ 3-4 سخت آرڈر. چلو یہ تو بظاہر ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو ان ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں جو اس پوری 26ویں آئینی ترمیم میں جو سمجھتا ہوں کہ جو غلط کیا گیا ہے جی، وہ جو آئینی بینچ کی تشکیل میں حکومت کو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ کبھی حکومت کو بینچ بنانے کا اختیار نہیں ملنا چاہیے. نہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ اخلاق اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ پریکٹس اس بات کی اجازت دیتی ہے. تو وہ جو انہوں نے اس میں مختلف لوگ ڈال دیے ہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پٹیشن وہ ٹیک اپ ضرور ہو جائے گی. اور میں اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے اضافی لوگ ڈالے ہیں شاید ان کو ایٹ دا اینڈ فارغ کرنا پڑے. جی اس کی کمپوزیشن ظاہر ہے کہ وہ جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پولیٹیکلی جو لوگ ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ کون لوگ شامل کیے گئے ہیں. اگر کمپوزیشن کی بات کریں گے وہاں بھی بات کھلے گی، بہت آگے تک بات جائے گی. یہ پولیٹیکل پارٹیز میں اب کس کے پاس کتنا اختیار ہے اس کی پولیٹیکل اسٹرینتھ کے مطابق ہے. اور پولیٹیکل اسٹرینتھ میں آگے جا کے جب اگر کل کو آج کی جو اپوزیشن ہے کل حکومت میں ہوگی، یہ سارا اختیار اس کے پاس ہوگا. یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ میں ویسے آج ایک حکومت مخالف جماعت کے بڑے اہم عہدیدار سے میری میٹنگ ہوئی جی، تو میں نے کہا جی آپ نے فرینڈلی رول پلے کیا اسمبلی میں، سینٹ میں. منصور شاہ کو آپ تنہا چھوڑ کر خود اپنے معاملات کی ڈیل کرنے نکل آئے ہیں، تو اب تو سارا اختیار تو چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب کیا ایک جماعت کی حکومت رہنی ہے اس میں؟ جی، کیا ایک ہی پارٹی رہے گی؟ اب آپ دیکھیں گے کبھی کسی کی باری آئے گی، کبھی کسی کی باری آئے گی. کوئی بھی لا بنتا ہے نا جی،
لا بنتا ہے تو لا کی یہ ہوتا ہے کہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اس کی جو اصل روح ہوتی ہے وہ کیا ہے۔ اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، یہ ایک تھیسس ہے، اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں وہ تمام جوڈیشری کو ایک بہت ہی زیادہ وہ کنجسٹڈ کر دیتے ہیں، وہاں اتنا لوڈ بڑھ جاتا ہے، ایک کیس آئینی سوال کا ایک نقطہ اٹھتا ہے، 20 دن کیس چلتا ہے، سارے جج مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جو تشکیل ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں جو کیسز جائیں گے وہ اگر ان کی فنکشننگ علیحدہ سے آرام سے سموتھ ہوتی جائے، جو باقی جوڈیشری ہے وہ اپنا کام کرتی جائے، اسی طرح سے ڈپینڈنسی کے معاملات ہیں، بہت سارے ہیں وہ چیزیں وہ درست ہو جائیں۔ اور دوسری سموتھ فنکشننگ کی بات ہے کہ جو گورنمنٹ ہے نا، گورنمنٹ کو کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، یہ آج کی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کو اکنامک ایشوز کے اوپر، اس گورنمنٹ کو سوشل ایشوز کے اوپر، اس کو انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر، جو معاہدے گورنمنٹیں کرتی ہیں اس کے اوپر، جیسے کارکے کا ہوا اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہوئی، تو ایسے ایشوز کے اوپر جب وہ بینچ کی تشکیل میں بھی ہوں گے تو وہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر فنکشننگ اس طرح کی ہوگی کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہوگی وہ جوڈیشری کے حوالے سے سموتھ چلے گی۔ جو سرمایہ کار ہے وہ کہے گا کہ یار یہاں پہ اگر ہم جائیں گے تو گورنمنٹ اس بات کے انشور کرے گی کہ ہم اگر بلین آف ڈالرز لگا رہے ہیں تو یہ بلین آف ڈالرز ہمارے جو ہیں وہ اگر کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے، کوئی ہمیں کسی آربیٹریشن میں جانا پڑتا ہے، یعنی کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم سے خطرہ نہیں ہے، کوئی حکومت کی تبدیل ہونے سے خطرہ نہیں ہے۔ تو بہرحال حاجی صاحب میرا خیال ہے کہ تیسری جو 4-5-6 دن سے بات چل رہی تھی کہ یحییٰ افریدی کے چیف جسٹس بننے کے بعد اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کو بڑی احتجاجی تحریک چل رہی ہے، میرا خیال ہے وہ کام تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ جی بالکل، وہ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا۔ تو تیسری ایک اہم اور خوشخبری کی بات ہے عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کہ آج عمران خان کی جو 2 سسٹرز ہیں ان کو رہائی مل گئی ہے جو بے گناہ قید تھیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ آج اس پر اتفاق کرتے ہیں، کل پھر دوستوں سے ملیں گے۔ دوستوں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔